سر ایک اور ایک چیز میں نے پڑھی کہ ٹی ایس ایلیٹ نے ایک کنسیپٹ دیا تھا گمنام شعراء کا احیاء. جی. تو وہاں سے ایک عجیب سی روش چل پڑی ہے کہ جب لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی. جی. تو کسی بھی ایک ادیب ہے، کوئی بہت بڑا شاعر ہے، اس کو پذیرائی حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. آپ اس سے متفق ہیں؟ یہ ٹھیک ہے بات، اس لیے کہ جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس کی دوستیاں اور دشمنیاں چلے یہ سخت طرف سے ہے، پسند اور ناپسند، اور اس کا معاشرے میں مقام وہ ہر کسی کی پسند کا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ کہ کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بریکٹ کر دیا جاتا ہے ایک آدمی کو کہ یہ تو کمیونسٹ ہے، اس لیے یہ اسلام اور قرآن کی بات تو نہیں کرے گا، اور یہ تو ہمارے زمانے کی ٹرم ہے، مجھے پسند نہیں، اسلام پسند، مسلمان کہنا چاہیے. اچھا، تو یہ اسلام پسند ہے اس لیے یہ اشتراکیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا. یہ جو تصورات ہیں یہ بڑی حد تک حقیقت پہ ہیں، لیکن جو بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، نمایاں شخصیات ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں کرتی کہ یہ علم جو ہے ہم پہ اس کے دروازے بند ہیں اور صرف اس علم تک محدود رہیں گے. وہ سارے علوم روحانی بھی مادی بھی ان کی تحصیل میں مصروف رہتے ہیں. اچھا، فیض کا تصور انقلاب سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ حسن عسکری صاحب نے کہا تھا کہ جو انقلاب کا دور ہوتا ہے، جی، اس دور میں جو ادب تخلیق ہوتا ہے عموماً وہ ہنگامہ خیزی کا دور ہوتا ہے، تو وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ فیض کی جو شاعری ہے آج بھی زندہ ہے، حالانکہ بہت زیادہ وہ متاثر تھے، کمیونزم سے بھی متاثر تھے شروع میں. جی جی. لینن ایوارڈ بھی وہ لیا انہوں نے. جی جی جی. پاکستان میں قید بھی ہوئے. بالکل. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے، فیض کے حوالے سے خاص طور پر؟ بات یہ کہ فیض کی جو تربیت ہے وہ بڑے مذہبی ماحول میں ہوئی تھی. یہ فیض نے خود لکھا ہے اور ایک سے زیادہ بار انٹرویوز میں بھی بتایا ہے کہ ان کا بچپن کس طرح سے گزرا. جن اساتذہ کرام سے اور جن اداروں سے علامہ اقبال نے فیض پایا تھا، سیالکوٹ میں انہی اداروں میں یہ بھی پڑھے، انہی اساتذہ کرام سے پڑھے. لیکن جب انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھا، اچھا، تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے. اچھا، اب جب وہ اشتراکی نظریات کی ایک طرح سے ان اشتراکی نظریات سے فیضیاب ہوتے رہے جب فیض صاحب، تو اس زمانے میں بھی انہوں نے کوئی انتہا پسندانہ رویہ مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں، مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں نہیں اختیار کیا. وہ پاکستان کے معاشرے کو ترقی کے راستے پہ لے جانے کے لیے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے، کمیونسٹ پارٹی سے ان کی راہ و رسم ہوئی. لیکن اس زمانے میں بھی جب آپ نے ابھی ذکر کیا ہے نا کہ وہ پابند سلاسل تھے، زندہ میں اسیر تھے، تو وہاں کیا کرتے رہے؟ وہ وہاں قیدیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے. اچھا، اب یہ بات ایسی ہے کہ فیض کے اہل خاندان نے، فیض کے دوستوں نے اس کی تصدیق کی، اور فیض صاحب کی سواد حیات کا یہ ایک درخشاں رخ ہے کہ وہاں قید و بند کی زندگی میں بھی وہ قیدیوں کو کمیونسٹ مینیفیسٹو نہیں پڑھاتے رہے، قرآن پاک پڑھاتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک دور ایسا آیا کہ بار بار انہیں
روس میں بلایا جاتا تھا. آپ نے لینن ایوارڈ لیا انہوں نے. جی اور بڑی پذیرائی ہوئی ان کی, بہت بڑا اعزاز ہے. اچھا, اس اعزاز سے فائدہ ایک یہ ہوا انہیں ذاتی طور پہ کہ انہوں نے بار بار کمیونسٹ معاشرت کو دیکھا, اس کا گہرا مطالعہ کیا. ٹھیک, اور وہاں جو خرابیاں تھیں خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان سے بھی فیض سے بڑھ کر ہمارا کوئی ترقی پسند دانشور آگاہ نہیں ہوا ذاتی مشاہدے اور تجربات کی صورت میں نے اس کتاب میں ایک واقعے کا ذکر کیا کہ جب چین کی بنیاد پرستی اور روس کی ایک طرح سے ریویلزم کہتے تھے, ہاں, ریویلزم اور ڈاگمیٹزم, ہاں, اچھا, اس کا جھگڑا شروع ہوا اور فیض صاحب پہلی مرتبہ روس سے ہو کے راولپنڈی آئے تو یہاں وہ ڈاکٹر ایوب مرزا کے گھر پہ بہت سے ادیبوں سے ملے. 12-13 لوگ تھے, میں بھی ان میں تھا. تو ایوب مرزا صاحب پاک چین فرینڈشپ ایسوسیشن کے سربراہ تھے. یہ سمجھے جاتے تھے کہ ایوب مرزا چین نواز ہے, یہ روس نواز ہے, لیکن دوستی ہے دونوں میں. تو لوگ انتظار میں تھے کہ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو جھگڑا کمیونسٹ معاشروں میں اور ملکوں میں شروع ہوا ہے, یہ اس جھگڑے میں حق بجانب کون ہے؟ یعنی بنیاد پرست چائنیز یا یہ جو وہ بنیادی نظریوں کو چھوڑ کے تو وہ اپنا جدید راہوں پہ چلنے لگے ہیں روسی. تو وہ مجھے یاد ہے میں نے اس میں اس کا حوالہ دیا کہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے سوالات لے کے کہ وہ کہیں گے کسی ایک کی سائڈ لیں گے کہ چین ٹھیک ہے یا روس ٹھیک ہے, تو سب تیار تھے. تو جو پہلا سوال ہوا کہ چین حق بجانب ہے یا روس اس نئی تعریف کو, تو انہوں نے کہا بڑی بیزاری سے, ہٹاؤ بھائی یہ بھی شیعہ سنی ہو گئے. اچھا, تو اب کمیونزم کے زوال کا, کمیونسٹ سوسائٹیز کے زوال کی جو بات انہوں نے ایسے انداز میں کی کہ سبھی چپ ہو گئے. پھر شعر و شاعری کی باتیں شروع ہو گئی تو سب کو یہ محسوس ہو گیا کہ وہ کسی ایک کی جانب نہیں ہے. وہ تاریخ انسانی میں کمیونزم کے عروج و زوال کی جو پوری تاریخ پہ ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں, اور اب وہ زوال شروع ہو گیا ہے اور یہ اس سے مایوس ہے. تو یہ جو کمیونزم کا زوال ہے, اس زوال کی سب سے پہلے پیشگوئی کی تھی ہمارے کمیونسٹ اور روشن خیال وزن کاماز دانشور. اس کا کبھی ذکر نہیں کرتے. علامہ اقبال نے, علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی انسانی گروہ, کوئی بھی امت, کوئی بھی قوم نفی کے مقام پہ اگر ٹھہر جائے, منجمد ہو جائے تو زوال شروع ہو جائے. ٹھیک, تو لا صلاتی, لا کلیسا, لا الہ, یہاں تک تو پہنچ گیا روس. اب اللہ کہے گا تو آگے بڑھے گا ورنہ زوال کر جائے. لا سے آگے بڑھ کے اللہ کہنا پڑے گا. تو روس سے تو نہیں کیا, زوال کر گیا. فیض نے اللہ کا تو وہ زندہ رہ گئے آخر وقت تک.
وہ پھر جوں وقت گزرتا گیا وہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے وہ تازہ ہوتی گئی، ذہن میں ہی نہیں اگلی زندگی میں بھی وہ دیکھتے رہے کہ آج کی دنیا کے جو بھی امراض ہیں ان کا علاج قرآن پاک میں ہے، لیکن قرآن کو ملا کی نظر سے نہ پڑھو، اقبال تک پہنچنے والی تفسیر و تعبیر اسلام کی روایت کو لے کے آگے چلو۔ چلو صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کا وقت بہت قیمتی ہے لیکن سمندر کے ساتھ نہیں ایسے کیا خواہش تو ہے کہ ایک دو قطرے اور یہاں سے حاصل کر لیں۔ نہیں ملتے رہیں گے، بہت خوشی ہوئی آپ سے۔ ایک آپ کا جی ایسے ہے جس کا جو ٹائٹل ہے اس نے مجھے بہت سٹرائک کیا، وہ اس کے بارے میں ضرور میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بات ہے اقبال انسپائرڈ ہیومر۔ ہاں اب جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اقبال کو تو کہیں پہ ہم نہیں سمجھتے ان کے ایک ادنا سے طالب علم کے طور پر، وہاں پر تو ایک بڑی سنجیدگی نظر آتی ہے، آپ نے ایک ٹائٹل لکھ دیا اقبال انسپائرڈ ہیومر۔ جی جی کیا کہیں گے؟ وہ دو باتیں کہ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت اپنا ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں تھا، وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی ہیومر ان ساؤتھ ایشین لٹریچر، تو ہندی میں بھی سنسکرت میں بھی اور جتنی زبانیں ہیں ان میں بھی، تو میں وہاں بیٹھا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس موضوع پہ لکھوں اور پڑھوں، اور اسی تقریب کے حوالے سے یہ تحریر لکھی گئی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ اقبال کے بارے میں ہمارے جو مزاحیہ اور طنزیہ شعراء ہیں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے اور اقبال کی تعلیمات کو کیسے پیش کیا ہے طنز و مزاح کے انداز میں۔ اچھا اس سوال ہے، بہت شکریہ۔